आगे मालिकी यौमिद्दीन पे आती हूँ। मालिक का जो रूट वर्ड है वो मीम लाम काफ है। मीम लाम काफ दो अलग अलग रिसाइटेशन आई हुई है। मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा गया है और मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा गया है, दोनों भी सही हैं। जो सबा क़िरात है उसके अंदर आपको ये मिलेगी चीज़ें। तो मालिक मीम लाम का मिल्कियत से है ना, जिसके कब्ज़े में कोई चीज़ हो तो वो मालिक होता है। यानी इसमें उसको तसर्रुफ़ करने की, यानी जो चेंज करने की उसमें उसका इख्तियार होता है, मालिक होता है। तो अगर इसको आप थोड़ा चेंज कर देंगे, मलिक कर देंगे या मलक कर देंगे तो मानी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मालिकी, मालिक हम उर्दू में भी बोलते हैं मालिक है, मीम लाम काफ से रूट वर्ड आता है। यौम, यौम या वाव मीम इसका रूट वर्ड होगा। यौमुद्दीन, तो यौम, यौम हम किसको कहते हैं? हम बोलते हैं यौम एक दिन। एक दिन हम किसको बोलते हैं? सुबह से लेके शाम, तो इसको हम कहते हैं एक दिन। लेकिन जो अरबी में दिन किसको कहते हैं? गुरूब आफ्ताब, यानी जो सनसेट होता है, सनसेट टू सनसेट एक दिन होता है 24 घंटे का। अरबी में जो दिन कहा जाता है वो गुरूब आफ्ताब से नेक्स्ट डे गुरूब आफ्ताब तक होता है, यानी सनसेट टू सनसेट, उसको डे कहा जाता है, यौम। तो या वाव में इसका रूट वर्ड होगा। अब अद्दीन जो है उसका रूट वर्ड है दान यदीनों से दाल या नून। अद्दीन इसका जो है यहाँ पर हमने मीनिंग लिया हुआ है बदला, बदले के माने में, जज़ा या सज़ा के दिन का मालिक। तो अब आप देखेंगे कि कुरान में अद्दीन का अलग अलग मतलब आया हुआ है। एक तो मतलब आया है मज़हब और शरीयत के लिए, जो हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, मेरा दीन मज़हब, मेरा मज़हब इस्लाम है। तो ये आपको दलील से पेश करना चाहिए कि ऐसे कैसे आप बता रहे हैं कि 4 मीनिंग में आया है। तो उसकी दलील ये है कि सूरह आले इमरान में आया नंबर 83 में आता है अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून। तो वहाँ पर क्या मतलब आया हुआ है कि क्या अल्लाह के उतारे हुए मज़हब के सिवा किसी और मज़हब के तालिब है? तो वहाँ पर दीन का मतलब मज़हब लिया गया है। अब दूसरा जो मतलब आया है दीन का, वो कानून मुल्क की, मुल्क का जो कानून है उसके लिए भी दीन का इस्तेमाल हुआ है। जैसे सूरह यूसुफ आया नंबर 76 में आता है कि मा कान लियाख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, उसको अपने बादशाह के कानून की राह से ये हक़ हासिल न था कि अपने भाई को रोक सके। ये सूरह यूसुफ में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को रोकना चाहते थे, लेकिन वो उनका मुल्क का कानून था, उसके अकॉर्डिंग तो वो उसे रोक नहीं सकते थे बिन्यामीन को। तो उसके बारे में आता है कि वहाँ पर जो दीन का इस्तेमाल हुआ है, दीन इल मलिक, तो वो कानून मुल्की, मुल्क का कानून, कानून मिल्की एक्चुअली कहा जाता है, कानून मिल्की यानी मुल्क का जो कानून, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो मतलब इस्तेमाल हुआ है दीन के माने का, वो इताअत के माने में भी हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? सूरह नहल आया नंबर 52 में। वहाँ बताया गया है वलहु मा फिस समावाति वल अर्दी वलहुद्दीनु वासिबा। इसका मतलब यह है कि उसकी मिल्कियत है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है, और उसकी इताअत हमेशा लाजिम है। तो वहाँ पर इताअत के माने वलहु दीनु वासिबा, यानी वहाँ पर आप देखिए दीन का मतलब जो है इताअत, टू ओबे, उसको फॉलो करना, ओबे करना, इताअत के माने में। और चौथा जो लास्ट मतलब दीन का आया कुरान में, वो है जज़ा सज़ा के लिए। जो इसके अलावा एक और मिसाल है सूरह ज़ारियात आया नंबर 5 to 6 में देखें, इन्नमा तुअदून लसादिक व इन्ना दीन लवाक़ि। इसमें क्या बताया? बेशक तुमसे जो वादा किया जाता है, यानी क़यामत के दिन का वादा, वो सच है, और बेशक जज़ा सज़ा ज़रूर वाक़या होने वाली है। तो वहाँ पर जज़ा सज़ा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप देखें कि दीन का मतलब जज़ा सज़ा लिया गया है। यहाँ दीन का मतलब न ही मज़हब वगैरह लिया गया। मैंने 4 जो बताई उसमें क्या था? एक तो मज़हब और शरीयत के लिए, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा मतलब
قانون ملکی کے لیے، ملک کا جو قانون ہوتا ہے اس کے لیے بھی. تیسرا مطلب اطاعت کے لیے، ٹو اوبے، فالو کرنا. اور چوتھا مطلب جزا یا سزا کے لیے. تو یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ جزا اور سزا کے لیے. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے، تو بدلے کے دن یعنی جزا سزا کے دن کا مالک ہے. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا. نعبد اس کا روٹ ورڈ ہوگا عین با اور دال. عین با دال، جو عین بے بولتے ہیں نا ہم اردو میں. اگر دیکھا جائے تو نعبدو کا بھی اگر ہوتا تو بھی اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ ک کو پہلے مقدم کیا گیا یعنی پہلے لیا گیا ہے، اس لیے یہ ایا لگ گیا ہے. جب اس کو کاف کو یا جو بھی پروناؤن ہوتے ہیں اس کو پہلے لیا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے. آپ اس طرح نہیں بول سکتے نا کہ ک نعبدو، اس لیے یہ ایا لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ایاک نعبدو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس میں ایمفیسائز ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں نعبدو کا یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جملے فعلیہ کہا. جملے فعلیہ یعنی وربل سینٹنس جو ہوتا ہے وہ. اگر عربی میں جملے فعلیہ کو آپ جملے اسمیہ میں تبدیل کرتے ہیں یعنی اسم کے ساتھ اگر شروع ہوتا ہے سینٹنس تو اس میں بہت زیادہ ایمفیسائز ہوتی ہے، بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں اس طرح آتا ہے کہ ہم صرف کہاں سے آیا، صرف تیری ہی کہاں سے آ گیا. یہ اس وجہ سے آیا کہ جو کاف تھا یہاں پر نعبدو کا، تو کاف پہلے لیا گیا اور اس کو جملے اسمیہ بنایا گیا یعنی نومینل سینٹنس بنایا گیا. تو اس کا مطلب ہے اس پہ زیادہ ایمفیسائز آ گیا. تو ایاک نعبدو یعنی صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم بولتے نعبدو کا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سمپل سینٹنس میں ہو جاتا. نعبدو کا روٹ ورڈ میں نے کہا کہ عین با اینڈ دال ہے. تو عبودیہ جو ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ عبودیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا یعنی چھوٹا بن کے دکھانا، ذلت اور انکساری کے لیے آتا ہے. العبادہ کس کو بولتے ہیں؟ العبادہ انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری کے لیے آتا ہے یعنی بہت زیادہ ذلت. یعنی اس میں کیا ہوگا معنوی اعتبار سے یعنی میننگ کے اعتبار سے العبادہ کا جو لفظ ہے وہ عبودیہ جو میں نے کہی تھی پہلا اس سے زیادہ بلیغ یعنی ایلوکوینٹ ہوگا. تو اس میں زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیکوینسی آتی ہے. لہٰذا عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، وہی عبادت کا مستحق ہے. تو اسی سے آپ دیکھیں اسی مادے سے اسی روٹ ورڈ سے اور بھی ورڈز آتے ہیں جیسے العبد. عبد کا الگ الگ مطلب آتا ہے. قرآن میں بھی دیکھیں کبھی غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، سلیوری جو بولتے ہیں سلیو. کبھی اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے لیے آتا ہے، جو بھی ہے بندے جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جتنے بھی بندے ہیں ان سب کے لیے بھی عبد کا مطلب آتا ہے. اور تیسرا معنی کیا آیا ہوا ہے کہ ایسے اللہ کے مخلص بندے، پیور بندے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کرے یعنی انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی، بہت اس کی وجہ سے ان کو جو عبودیت کا جو درجہ ملا وہ مل رہا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ بھی معنی آتا ہے. تیسرا جو میں نے ابھی بتائی. چوتھی معنی کس طرح آتی ہے کہ ایسے بندے جو دنیا کے لالچ یعنی گریڈ اور ہرس کے غلام بن کر ہر وقت اس کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں یعنی دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اس کے بندے بنے ہوئے ہیں. اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے بخاری میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الدینار. تو اس میں کیا ہے، درہم کا بندہ ہلاک ہو، دینار کا بندہ ہلاک ہو یعنی بس پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ پیسوں کا بندہ ہے. یعنی دینار اور درہم جو کرنسی کے لیے یوز ہوتا تھا. یہ جو بندگی آپ دیکھیں عبد وہ الگ الگ میننگ میں بھی آ سکتی ہیں. تو یہاں پر عبد
ہم دیکھیں کہ عبادت کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، ناؤن نہیں ہے بلکہ ورب ہے، یعنی فعل ہے. تو یہ نون جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی، نون کا یہاں پر ہم کے معنی میں ہم لیں گے. ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اونلی یور، صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایمفیسائز آ گیا. واو عطف کا ہوتا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ جو کہتے ہیں وہ، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے. آگے آتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب پھر سے ایاک، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نہ ہی ناؤن ہے، نہ ہی اسم ہے، نہ ہی فعل ہے، تو اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ ایاک نستعین، تو یہاں اگر اس طرح بھی ہوتا نا نستعین کا، ہم مدد چاہتے ہیں، تو بھی انف ہوتا. اب اس کا روٹ ورڈ پہلے دیکھیں، عین واو نون، آؤن سے ہیں، استعانت آؤن. تو اس کے روٹ ورڈ میں اگر آپ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مدد اور سپورٹ کرنا، مدد کرنا، سپورٹ کرنا. اس کے لیے آتا ہے عین واو نون. تعاون ہم جو کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، کوآپریٹ کرنا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر استعانہ کس کو کہتے ہیں، مدد طلب کرنا، یعنی کسی سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں. اب اسی روٹ ورڈ سے آپ دیکھیں گے، آپ جب سورہ البقرہ کے آیت نمبر 68 میں پہنچیں گے تو وہاں پر اسی مادے سے آوانٌ آیا ہوا ہے. یہ الگ معنی میں آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ درمیانی عمر، مڈل ایج جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، درمیانی عمر کے لیے. تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ روٹ ورڈ کبھی کبھی سیم ہوتے لیکن مطلب کبھی الگ بھی ہو سکتے ہیں. اور جو لینگویج ہوتی ہے، عربک لینگویج، لغت جو ہے، اس میں اور بھی کئی معنی میں آیا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم مطلب کریں گے مدد چاہتے ہیں. اب چاہنا کس سے آ گیا، کہاں لکھا ہوا ہے چاہنا، اریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یہ یہاں پر ہے ہی نہیں. تو یہ آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے گرامر میں کہ حمزہ سین تا جو آتی ہے شروعات میں استفعال کے وزن پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنے کی. تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہچانے کہ یہاں پر مانگنے کا مطلب آیا ہوا ہے. اگر یہ اس طرح بھی ہوتا ہے نا، نستعینک، ہم مدد چاہتے ہیں تیری، یا تجھ سے ہم مدد چاہتے، یہ بھی انف ہوتا. یہ وربل سینٹنس یعنی جملے فعلیہ ہوتا، لیکن اس میں ایمفیسائز نہیں ہے. جب آپ اس کو نومینل سینٹنس یعنی جملے اسمیہ بنائیں گے تو اس میں بہت زیادہ زور آئے گا. کس طرح، اب دیکھیں ہم نے کاف کو اٹھا کے پہلے لے لیا تو کیا ہو گیا، ہم ک نستعین نہیں بول سکتے تو ایا لگ جاتی ہے. تو ایاک و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، صرف اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ صرف اور ہی کہاں سے آیا، اس وجہ سے کہ یہ جملے اسمیہ ہیں، اس میں ایمفیسائز زیادہ ہوگا. تو یہ نستعین کا ہم دیکھیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کا روٹ ورڈ کیا ہوگا، ہا دال یا. ہم ہدا بھی بولتے ہیں نا، الہدا، ہدایہ. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستہ بتانا، یعنی راستہ بتانا، یا فضل و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی گائیڈ کرنا، محبت سے، پیار سے، فضل سے کسی کو راستہ بتانا. ایک راستہ ہوتا ہے نا، آپ پولیس سے پوچھے تو وہ کس طرح آپ کو راستہ بتائے گا، سیدھے بتائے گا، وہ ایک الگ راستہ بتاتا ہے. لیکن جو پیار محبت سے راستہ بتاتا ہے، جیسے ماں ایک بچے کو اپنے راستہ بتاتی ہے سیدھا، تو وہ ایک الگ راستہ ہوتا ہے بنسبت پولیس جو راستہ ہمیں بتاتا ہے. تو یہ جو ہے فضل و کرم اس میں آئے گا، فضل و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو گائیڈ کرنا، راستہ بتانا. اس کا استعمال ہمیشہ خیر کے لیے، خیر و نیکی کے معنوں میں آیا ہوا ہے. لیکن کبھی آپ دیکھیں گے قرآن میں جو ہے وہ تنزیہ طور پر کفار کے لیے بھی آیا ہوا ہے. کس طرح ہے کہ کفار کو دوزخ کی طرف دھکیلنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس میں ایک آیت دیکھیں گے، اس میں سورہ صافات میں ہی آتا ہے،
آیت نمبر 22 ٹو 23 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ اب یہاں پر کیا آیا ہے کہ جو ظالم ہے، جو ہدایت پر نہیں ہے، کفار جو ہے، ان کو ہدایت دکھا دو، انہیں راستہ دکھا دو، کہاں کا؟ دوزخ کا۔ تو یہاں تو خیر کی بات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تنزیہ طور پر سرکاسٹیکلی بتایا گیا ہے کہ ان کو یہ راہ بتا دو، یعنی جہنم دوزخ کی راہ بتا دو۔ اس طرح سے آپ کو کئی ایگزامپل قرآن میں ملیں گے، جیسے اور بھی ایسے تنزیہ طور پر اچھی بات جیسے لگتی ہے، لیکن ایک میں اور شیئر کروں گی کہ سورہ انشقاق آیت نمبر 24 اور دوسرے بھی جیسے سورہ آل عمران میں 21 آیا میں، پھر سورہ توبہ میں 34 آیا میں اس طرح کا آیا ہوا ہے کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، یعنی انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ اب عذاب علیم کی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، یہ تنزیہ طور پر بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح جیسے جب بچہ بہت زیادہ شرارت کرتا ہے تو ماں کیا کہتی ہیں؟ تمہیں لڈو چاہیے، حالانکہ لڈو دینے کا یا کینڈی دینے کا دل نہیں ہوتا ہے، اس کو تنزیہ طور پہ بچے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں ابھی تمہاری پٹائی کروں گی یہ جو غلطی کی ہے اس پر۔ تو اسی طرح یہ جو آیا ہوا ہے کہ ہدایت جیسے کافروں کو دوزخ کی راہ بتاؤ، تو یہ تنزیہ طور پر آیا ہوا ہے۔ ہدایت کا جو لفظ ہے نا، وہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہدایت ارشاد، یعنی راستہ سمجھا دینا۔ اب یہ ہدایت کے اندر دیکھیں کیا کیا چیز شامل ہے۔ ایک تو ہے راستہ دکھانا، راستہ سمجھانا۔ دوسرا ہوتا ہے ہدایت توفیق، یعنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ اور تیسرا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا، یعنی اس کی جو منزل ہے، اس کا جو لاسٹ جہاں پر وہاں اس کو پہنچنا ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہاں تک پہنچا دینا۔ تو اس میں دیکھیں جو راستہ سمجھا دینا یا ہدایت ارشاد جو میں نے کہی، وہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں۔ ایک تو فطری ہدایت، جیسے شہد کی مکھی ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح جاؤ، کس طرح شہد اکٹھا کرو، جوس اکٹھا کر کے اس کا شہد بناؤ۔ یہ کیا ہے؟ فطری ہدایت ہے۔ لیکن دوسری جو ہدایت ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے، یعنی ان کو کتاب دی گئی اور پیغمبر جتنے آئے انہوں نے جو ہدایت کا راستہ بتایا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے جس راستہ بتایا، اب راستہ بتانے کے بعد چلنے کا کام ہمارا ہے، توفیق دینے کا کام اللہ کا ہے۔ تو دوسرا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ راستے پہ چلنے کی توفیق دینا، یعنی ہدایت توفیق وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر ہدایت توفیق بھی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں او اللہ ہمیں راستہ سمجھا دے، دکھا دے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق بھی دے اس پہ چلنے کی، اور لاسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے، وہ ہے جنت الفردوس۔ تو ہدایت کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف ترجمہ رٹایا کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دے، بس اتنا ہی کرتے، لیکن اس میں دیکھیں کیا کیا آتا ہے کہ اللہ ہمیں راستہ دکھا، سمجھا، راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے منزل تک پہنچا، یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن ہم جب نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جب قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہمیں ہدایت دے، بس دیٹس آل۔ اس لیے ضروری ہے کہ روٹ ورڈ میں جا کے آپ معلوم کریں، ڈیٹیل معلوم کریں، اور اس حساب سے آپ دیکھیں گے وہ ایک کیفیت الگ ہوتی ہے جب آپ اس کو اس طرح پڑھنے لگیں، یا جب آپ ریسائٹ کریں گے تب بھی ایک الگ کیفیت آپ کے لیے وہ نظر آئے گی۔ تو یہاں پر ہدیہ بھی ایک اسی کا روٹ ورڈ ابھی دال یا ہدیہ کس کو بولتے ہیں؟ تحفے کو بولتے ہیں، جو گفٹ دیتے ہیں نا، مجھے ہدیہ دیا اس نے۔ تو ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ جو کسی معاوضے کے بغیر دیا جائے، کوئی اس سے مقصد نہیں ہے اس سے کچھ لینے کا، اور بغیر کسی مقصد کے کسی نے کسی کو تحفہ دیا، تو اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہے۔ پھر ہدیون بھی آیا ہوا ہے،
قرآن میں ہدیون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خاص طر سے اس جانور پر بولا جاتا ہے جو بیت اللہ یعنی حرم کی طرف جب بھیجا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، حج وغیرہ کے وقت ہے کہ بھیجتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہادیون. اوکے، تو یہ بھی سیم روٹ ورڈ سے آتا ہے، تو اس میں الگ الگ معنی دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم بولے اہدینا، نا جو آیا ہوا ہے نا، تو نا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے. تو اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، نہیں یہ یا تو ریکویسٹ ہے یا کمانڈ ہے، لیکن نعوذ باللہ ہم کمانڈ نہیں دے رہے اللہ کو، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. امپیریٹیو سینٹینس ہے یہ کہ وہ اللہ پلیز ہمیں ہدایت دے، ہمیں راستہ سمجھا دے، ہمیں راستہ دکھا دے اور توفیق بھی دے کہ ہم اس راستے پہ چلے اور استقامت بھی دے اور ہمیں اپنے منزل تک پہنچا. یہ سب اسی کے اندر آئے گا. اب نیکسٹ آتا ہے صراط. صراط جو ہے اس کے الگ 2 روٹ ورڈ بتائے گئے ہیں. ایک تو کہا گیا ہے کہ سین را تو، اور کسی نے کہا ہے صاد را تو. تو جو کہتے ہیں سین را تو سے بولتے ہیں، سروتن بولتے ہیں، صراط ناٹ صراط، یہ سی سے ہے، سین سے. اور کچھ ریسائٹیشن آپ دیکھیں گے جو الگ الگ ریسائٹیشن صبا قرات جو ہے اس میں ایک قرات سی سے بھی پڑھا، سین سے پڑھا گیا ہے صراط. اوکے، صراط المستقیم. اور ہم جو پڑھتے ہیں صراط المستقیم، کہ جو سین سے جو آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان راستہ، یعنی ایزی وے، یا صاف اور کھلا راستہ. کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایکچول میں سین تھا لیکن اس کو صاد اس لیے بنایا گیا کہ یہ جو طائف ہے نا، تو جو تجوید والے ان کو پتہ ہوگا اطباق وغیرہ، اور مفخم کی وجہ سے اس کو بھی سین کو صاد کر دیا گیا. تو بہرحال جو بھی ہے. اور جنہوں نے کہا صاد را تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ صراط جو ہے، صراط سے صراطن، یہ کیا ہے؟ ہم جو بولتے ہیں نا پل صراط، آپ نے کبھی سنا ہوگا. تو صراط کس کو کہتے ہیں؟ لمبی اور تیز دھاردار تلوار کو کہتے ہیں. بہت لمبی تلوار اور بہت تیز جو تلوار ہوتی ہے دھار والی، اس کو کہتے ہیں صراط. تو یہ جو ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو جہنم کو پار کرنے کے لیے ہوگا. یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ جہنم کے اوپر سے جنت والوں کو بھی جانا پڑے گا، یعنی جنت والے بھی جہنم کے اوپر سے کراس کریں گے تب جا کے جنت میں پہنچیں گے. تو وہ جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں صراط، پل صراط، جسے عام طور پر ہم پل صراط ہی کہتے ہیں. تو پل صراط کی بھی جو کیفیت یعنی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی اسی طرح کہ وہ تلوار سے تیز ہوگی اور بال سے بھی باریک ہوگی. اس طرح اس کی جو صفت بیان کی گئی ہے. گویا جو صراط ہوتا ہے نا وہ راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا ہے، بہت پریکاشن لے کے، بہت ڈر کے چلنا ہوگا. اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ دھاردار تلوار کے اوپر سے آپ چلے تو کس طرح، یا ایک باریک بال جیسے اگر رسی ہو اس پر چلنا ہو تو آپ کس طرح چلیں گے؟ بہت احتیاط کر کے چلیں گے. اور یہ جو راستہ ہے نا بہت احتیاط سے چلنے کا، دنیا کا راستہ ویسے بھی احتیاط سے چلنا ہے ہمیں. اس کے ارد گرد، اس کے آزو بازو میں بہت سارے خطرات ہیں، بہت زیادہ ڈینجرس تھنگ ہے. تو اس انتہائی احتیاط سے راستہ طے کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو صراط کا جو لفظ جو ہے وہ مادی صورت میں بھی یعنی راستہ جس راستے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور معنوی صورت جو دیکھی جائے تو کیا ہوگا؟ ہدایت کا راستہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پر صراط المستقیم کہا گیا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سبیل بھی ہو سکتا تھا یا طریق. اکثر آپ جو گلف میں رہنے والے ان کو پتہ ہوگا، پولیس جب یا آپ کبھی حج پہ بھی گئے ہوں گے، طریق کرتے رہتے ہیں، راستہ یعنی راستہ دے دو. تو طریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے راستے کے لیے جو عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں.
अब कुरान में एक एक वर्ड जो इस्तेमाल हुए ना, इंतहाई बोलते हैं ना, एक फसाहत और बलागत है उसके अंदर, और हर एक वर्ड चोज़न वर्ड्स है। यहाँ पर तरीक़ आम वर्ड नहीं इस्तेमाल किया हुआ है, फिर सबील भी नहीं इस्तेमाल किया हुआ है। सबील का माना भी क्या है? रास्ता। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मैंने दे दी, तो सबील कैसा रास्ता है? ऐसा रास्ता जिस पर सहूलत के साथ चल सके, और उस पर काफ़ी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आमद और रफ़त जो कहते हैं वो भी रहती हैं, तो वो उसको कहते हैं सबील। लेकिन सिरात जो होता है ना, वो ऐसा रास्ता है जिस पर महतात होके एहतियात करके चलना पड़े। तो वैसे भी आप देखें कि जो दुनिया के रास्ते हैं वो हमें लगते हैं इजी, लेकिन बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह चलना है, हमें उसकी हिदायत हम मांग रहे हैं। अल्लाह, बहुत सारे ख़तरात हैं आजू बाजू में, अल्लाह हमें उससे बचा ले। सिरातल मुस्तकीम। अब सौद रौ तो इसका हो गया, या सीन रौ तो। उसके बाद आगे आते हैं अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम का रूट वर्ड होगा क़ाफ, वाव और मीम। ये कई मानों में आता है। अगर रूट वर्ड देखा जाए तो अलग अलग मीनिंग बहुत सारे आपको लुगत में भी मिलेंगे। मैं कुछ ही आपको बता देती हूँ। जैसे खड़े होना, आपने कभी सुना होगा जब तरावी वगैरह के लिए जाते, या जब नमाज खड़ी हो जाती है तो किस तरह इमाम होता बोलता है कि नमाज खड़ी हो गई है, क़द क़ामत अस्सलाह। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रेट खड़े हो जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, अगर कुछ और काम कर रहे हो तो आ जाओ, ज्वाइन करो, स्ट्रेट खड़े हो जाओ हमारे साथ। तो खड़े होने के माने भी आता है, ठहरने के माने में, उठने के माने में भी आता है। अब इस्तिकामा जो होता है उसका मतलब ये होता है कि इस तरह सीधे खड़े होना, यानी स्ट्रेट खड़े होना, कि कोई टेढ़ ना हो, कोई झुकाव ना हो उसके अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट। खत्ते मुस्तकीम आपने वही सुना होगा, सीधी लाइन जो खींचते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर डुलना नहीं है। रास्ते के खत्ते मुस्तकीम की तरह सीधे होना उसको कहते हैं। तो हमें स्ट्रेट पाथ चाहिए। सो किसी इंसान के इस्तकामत के माने क्या, कभी हम बोलते हैं ना वो इंसान दीन पे इस्तकामत हासिल कर गया, यानी क्या किया? सीधे राह पर चलने और उस पर साबित कदम, यानी स्टेड फास्ट रहने के लिए आता है वो। तो मुस्तकीम आप देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें न टेढ़ है न कोई झुकाव है, बिल्कुल सीधा सीधा, जो डायरेक्ट जन्नत में हमें पहुंचाए, कोई झुकाव नहीं किसी की तरफ। तो ऐसे रास्ते को, सीधे रास्ते को मुस्तकीम कहते हैं, इस्तकामा से। फिर सिरात, अभी ये फिर से रिपीट हुआ है तो उसका मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वही रूट वर्ड है जो हमने अभी पीछे देखे। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना उन लोगों का, आप देखें उन लोगों का, तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसका कोई रूट वर्ड नहीं है क्योंकि ये हर्फ आता है। यहाँ पर देखिए अनअमत, अनअमत का रूट वर्ड होगा नून आइन मीम, नून आइन मीम। तूने इनाम किया, आप देखिए त जो है ना उसका मतलब होता है तूने, इसलिए बहुत केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है। कभी कभी लोग पढ़ते हैं अनाम तू यानी मैंने इनाम किया, नाउज़ुबिल्लाह गलत हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो हरकत भी होती है उसको भी केयरफुली पढ़ा करें। बहरहाल यहाँ रूट वर्ड में आते हैं, नून आइन मीम इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या है कि अच्छी हालत, नेमत पाना, जो हम उर्दू में भी बोलते हैं नेमत पाना, खुशहाल होना। तो इनाम जो होता है ना, इनाम जब भी आता है जैसे अनाम तक, ये भी देखिए आला के सीगे के साथ आता है, आला आगे आया हुआ होगा, इसका मतलब होगा दूसरों पर एहसान करना या नेमत देना, नेमत अदा करना। तो इस माने में आता है। और भी अलग मीनिंग आते हैं, आप देखेंगे कुरान में ही। नाम सूरह अनाम जो है तो वो क्या है? अनाम का मतलब होता है ऊँट, ऊँट जो होते हैं ना उसको ऊँटों को कहते हैं, क्योंकि अरब के लिए जो सबसे बड़ी नेमत क्या थी? ऊँट था। जो गल्फ़ में रह रहे, कैसा डेज़र्ट है, फिर भी अभी बहुत कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, वरना वहाँ पर ज़्यादा कुछ उगता भी नहीं है। तो उनके लिए सबसे बड़ी जो नेमत थी वो ऊँट थे। तो ऊँट बड़ी नेमत है, ऊँट को कहते हैं।
इसी तरह इसकी जो जमा आती है प्लूरल आता है, अनआम आता है, जो सूरह अनआम भी इसी से है ना। तो अनआम किसको कहते हैं? भेड़, बकरी, ऊँट और गाय, इस सब पे बोला जाता है। लेकिन कब बोलेंगे ये सब जानवरों पर उसी वक्त बोला जाएगा जब इन जानवरों के अंदर ऊँट भी शामिल हो, तो ही बोला जाएगा, अनआम बोलते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अलैहिम, अलैहिम अला प्लस हिम का कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में ये क्या है? अला प्लस हुम था, हुम एक्चुअल में था, लेकिन जब भी हुम के पहले या तो या आ जाए, यानी या साकिन आ जाए, या कसरा आ जाए, ज़ेर आ जाए, तो हुम का हिम हो जाता है। सिर्फ एक ही जगह कुरान में अलैहुम आया हुआ है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे सभी जगह अलैहिम ही आया हुआ है। तो ये कायदा याद रखिए, थोड़ा थोड़ा ग्रामर रीड करते रहे दिमाग में ताकि इजी हो जाए। तो अला पर बोलते हैं ना, ऊपर, पर, ऑन, हिम या हुम जो है उन, यानी वो सब, उन सब पर। तो इसका कोई रूट वर्ड नहीं होगा क्योंकि ये हर्फ में आता है। फिर गौरी, गौरी का मतलब है ना, नॉट के मानी में आता है, तो इसका भी कोई रूट वर्ड नहीं होगा। उसके बाद अल मगदूबी, अल मगदूबी का क्या रूट वर्ड है? गैन, दौद और बा, ये मफ़ऊल के स्केल पे है। तो यहाँ पर गैन, दौद, बा जो आया हुआ है उसका मतलब क्या है? हम उर्दू में भी बोलते हैं गज़ब हो गया, गज़बनाक होना, गज़ब, गज़बनाक होना। और गदबुन का असली माने क्या हुआ? इसका असली मतलब ये होता है कि इंतकाम के लिए, बदला लेने के लिए दिल में खून का जोश माना, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी एक्चुअल में मतलब देखा जाए तो। इसी से गदबतुन है, सख्त चट्टान के लिए आता है। फिर गदूब जो आता है, गदूब बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला। तो यहाँ देखिए कि ये मफ़ऊल जो होता है ना, मफ़ऊल, मगदूब, ये जो स्केल्स होते हैं इसमें जिस पे काम किया जाता है इसमें मफ़ऊल कहते हैं। ये जो भी स्केल आएंगे ना, मगदूब, मफ़ऊल, मफ़ऊल के स्केल, जिस पे काम किया गया है, जिस पे गुस्सा किया गया, तो बहुत ज़्यादा गज़बनाक होना, गुस्सा होना, तो यहाँ पर मफ़ऊल है ये मगदूब। ओके, और आप ये पहचान सकते हैं कि ये नाउन है, इस्म है, क्योंकि आल साथ में लगी हुई है। फिर से अलैहिम आ गया, तो अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, ऑलरेडी हमने यहाँ पर अनअमत अलैहिम के साथ की है। अब आगे बढ़ते हैं। व और ला, व और ला नहीं, तो व ला, तो वला यानी और नहीं, तो इसका कोई रूट वर्ड नहीं आता। अब दौलीन, दौलीन का रूट वर्ड देखिए, दौद, लाम, लाम। ये लाम जो है ना तशदीद वाला, यानी इसका मतलब है ये डबल लाम है। दौद, लाम, लाम का मतलब क्या है? बहके हुए, गुमराह, या राह भूले हुए, रास्ता भूल गए, उनको भी कहते हैं। सीधी राह से हट जाना, उसके लिए भी आता है। या गाफिल हो जाना, या नावाकिफ़ होना, यानी अननोन हो जाना, मालूम नहीं होना। तो ये दलालुन जो होता है, दलालुन का क्या मतलब है? कि हर किस्म की गुमराही जो होती है उस पर बोला जाता है, यानी वो गुमराही जो भले ही कसदन हो, यानी इंटेंशनली कोई गुमराह हो खुद हो के, या भूल चूक से वो गुमराह हो गया, भूल गया और उसकी वजह से वो भटक गया, या मामूली होती है कभी गुमराही। दलालुन का मतलब क्या होता है? दलालुन ये हर किस्म की गुमराही पर बोला जाता है, यानी कि अगर गुमराही इंटेंशनली हो, कसदन हो, या भूल से हो, या कोई मामूली या ज़्यादा हो, तो भी उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो इसके मुतालिक भी दलालत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कोई गलती कर देता है तो उसको भी दलालत कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कुरान में भी अंबिया कराम के लिए भी इस तरह से कुछ वर्ड आए हुए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह दुहा जो है उसमें आया नंबर 7 आप देख सकते हैं कि ववजदक दौलन फहदा,
یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تجھے راہ بھولا، یعنی ناواقف پا کر ہدایت نہیں دی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ کس معنی میں، جس کے معنی کیا ہے کہ ہدایت نبوت جو ہوئی، ہدایت نبوت جو ان کو ملی، اس کے عطا ہونے سے پہلے تم یہ جو رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے جو، اس سے محروم تھے۔ اس کے بعد جب نبوت ملی تب وہ ایک رہنمائی ہو گئی، گائیڈنس ہو گئی، تو اس معنی میں آیا ہوا ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں کہ یہ جو گمراہ جو نگیٹو بول رہے وہ ہر بار وہی استعمال ہو۔ ایون یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی آپ دیکھیں گے سورہ یوسف میں آتا ہے، تو اس طرح سے استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ الگ الگ میننگ میں آپ دیکھیں، ناواقف کے لیے بھی آتا ہے یا غلطی کے لیے بھی آتا ہے۔ کہ یہ جو الضالین جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، دا ڈوور فاعل۔ اب دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ مغضوب جو ہے وہ مفعول کے اسکیل پہ آتا ہے، جس پہ کام کیا گیا۔ اب ضالین جو ہے وہ ضالون کا پلولر آتا ہے، جمع آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہوئے، یعنی کرنے والا۔ فاعل جو ہوتا ہے نا وہ کرنے والا، یہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، تو اسم الفاعل کے لیے ہے ضالین۔ تو یہ روٹ ورڈ کے ساتھ ہم نے ورڈ انالیسس بھی کیا الحمدللہ۔